بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شب قدر کے 12 نوافل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی شان میں ایک مکمل صورت سورہ قدر قرآن مجید میں اتاری ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت میں 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم سے کام لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات سراپا رحمت ہے۔ اس رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے امت محمدیہ پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کتنے گناہ کر کے آئے ہو، اب تمہیں یاد آیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ۔ جب بھی سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ کتنا گنہگار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا افضل ہو۔ ہمیں یہ معاملات اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دینے چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ ہارون رشید حج پر گئے، مدینہ منورہ میں ایک نیک بزرگ سے ملے تو بزرگ فقیر تھے مگر معرفت والے، اللہ والے تھے۔ جب خلیفہ ان کے خیمے میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بزرگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اے ہارون، اگر تو مجھے دنیا کی چیزوں کا سوال کرنے آیا ہے تو میں پہلے ہی بے نیاز ہوں۔ اگر آخرت کا سوال کرنے آیا ہے تو اپنے نفس کو قابو میں کر، ورنہ بادشاہی بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ ہارون رشید تھوڑا شرمندہ ہوا اور پھر بولا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو بزرگ نے دعا کی کہ یا اللہ، ہارون کا دل بھی اپنی محبت سے بھر دے۔ یہ سن کر ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا اور میرے دل میں بھی یہی نور ہوتا۔ شب قدر کی رات اگر انسان اتنا بھی سیکھ جائے کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، دنیا کو نہیں، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لیے جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا، رابعہ کیا کر رہی ہو؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پرسوز آواز میں جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت کے شوق میں عبادت نہ کریں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کریں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت کریں۔ کیا مقام تھا ان کے عشق کا، کیا طلب تھی ان کے دل میں اپنے رب کو پانے کی۔ وہ کہتی تھیں کہ اے اللہ، اگر میں جنت کے لالچ میں عبادت کروں تو مجھے تو جنت نہ دینا، اگر میں جہنم کے خوف سے عبادت کروں تو مجھے جہنم میں ڈال دینا۔ دوستو، یہی حال ہماری عبادتوں کا بھی ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو عبادت نہیں کی۔ اب شب قدر کے 12 نوافل کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ یہ نوافل سنت نبوی اور بزرگان دین کے معاملات میں سے منقول ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل مغفرت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے نیت کرنی ہے دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اگلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ زلزال اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل رزق میں برکت کے لیے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھنی ہے۔ اگلے 2 رکعت نماز دل کا سکون اور روحانی ترقی کے لیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ اور سورۃ 3 پڑھنی ہے۔ آخری 2 رکعت نماز نفل قبر کے عذاب سے نجات کے لیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور سورہ اصل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔
جو بھی عبادت کریں کوشش کریں کہ آپ کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک ماہ کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔